حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، اس پتھر کے اوپر جناب خلیل اللہ کے مبارک قدموں کے نشان بھی موجود ہیں، اور وہ پتھر آج بھی وہاں حرم شریف میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دیں کہ حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے مصلی بھی بنائیں اور وہاں نفلی نماز بھی ادا کریں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، خاص طور پر اس ماحول میں کہ جب ہر طرف شرک کے اور بدعت کے فتوے لگتے ہیں اور روضہ رسول کی زیارت کرنے کو بھی کچھ لوگ ناجائز کہتے ہیں، اور زیارت کی نیت سے کیا جانے والا سفر بھی ان کے نزدیک یہ حرام ہوتا ہے۔ تو اس ماحول کے اندر آپ یہ چیز سمجھیں کہ اللہ کے نزدیک اپنے پیاروں کی عظمت کتنی ہے کہ وہ پتھر کہ جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں، رب کائنات نے حکم دیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ مقام ابراہیم کو اس انداز کے ساتھ مصلی بنائیں گے کہ وہاں رب کی رضا کے لیے نفلی نماز کو ادا کریں گے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عتبان رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت عتبان ایک دن حضور سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر میں آپ قدم رنجہ فرمائیں، یہ میرے لیے سعادت ہوگی، میرے لیے خوش بختی ہوگی۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو حسرت تو ہر ایک کی ہے، لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو حضور نے یہ مقام عطا کیا۔ تو حضور علیہ السلام حضرت عتبان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے عتبان بتاؤ، تمہارے گھر تو میں آ گیا ہوں، اب آگے کیا کرنا ہے؟ تو صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عتبان کہتے ہیں کہ حضور میرے گھر کے کسی کونے میں آپ 2 رکعت نماز ادا کر دیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، ہوگا یہ کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں اس جگہ پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت ہی کرتا رہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہی رہوں گا۔ تو جو خشک مزاج رکھتے ہیں اور ہر چیز کے اوپر شرک اور بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ساری زمین کو مسجد قرار دے دیا ہے، مگر صحابی کا یہ عقیدہ بنا رہا ہے کہ سجدہ ہر جگہ پہ ہو جاتا ہے، مگر جس جگہ نبی کے قدم لگ جاتے ہیں اس جگہ پہ جو سجدہ کیا جاتا ہے اللہ اس سجدے کو قبولیت کی سند عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ جب آپ کے بھائی مصر کے دربار میں سر جھکائے حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کا راز فاش ہو چکا ہے اور وہ مجرم بن کے کھڑے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف ہم نے بڑی زیادتی کی تمہارے ساتھ کہ تمہیں بچپن میں کنویں میں پھینک دیا، اب اللہ نے تمہیں زندگی دی، تم بادشاہ بھی بن گئے، تو ہماری جو سزا ہو ہم تیار ہیں، تو ہماری کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، تم سے انتقام نہیں لوں گا، جاؤ میں اللہ کی رضا کے لیے تم سب کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔
تم سے بدلہ نہیں، تم سے انتقام نہیں۔ اور جب بھائیوں نے یہ کہا تو ساتھ ہی بھائی کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں تو معاف کر دیا، مگر ہمارے والد گرامی آپ کی جدائی میں اس قدر روئے ہیں، اس قدر روئے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی ہے، اور ان کی آنکھوں کی روشنی آپ کے فراق میں اور آپ کی جدائی میں رو رو کر وہ ختم ہو گئی ہے، ان کا کیا بنے گا۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم لوگ ماں کی محبت کی بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ ماں کی بڑی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ باپ کی محبت بھی اپنی اولاد کے ساتھ کچھ کم نہیں ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ حضرت یعقوب باپ ہیں، والد ہیں، مگر اپنے بیٹے کی جدائی میں اور ان کے پیار میں اس قدر روئے ہیں کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ تو ماں کا مقام اور ماں کا پیار اپنی جگہ پہ، لیکن باپ کے دل میں بھی اپنی اولاد کے لیے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی شفقت ہوتی ہے۔ تو بھائیوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو آپ نے معاف کر دیا، لیکن ہمارے والد کی آنکھوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جسم سے اور اپنے بدن سے کرتا اتارتے ہیں، اپنی قمیض اتارتے ہیں، اور اتار کے کہتے ہیں کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، یہ میری قمیض لے جاؤ اور میری قمیض میرے والد گرامی کی آنکھوں پہ لگانا۔ جب تم میری قمیض والد گرامی کی آنکھوں پہ لگاؤ گے تو اللہ اس قمیض کی وجہ سے میرے باپ کی آنکھوں کو روشنی عطا فرما دے گا۔ تو آج تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو مشکل کشا کہنا شرک ہے، معاذ اللہ، نبی مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ ارے قرآن ہمیں یہ عقیدہ دے رہا ہے، نبی تو بعد کی بات ہے، نبی کے جسم کے ساتھ جو قمیض مس کر دیتی ہے وہ قمیض بھی اللہ کے اذن سے مشکل کشائی کرتی ہے، وہ قمیض بھی اللہ کے اذن سے لوگوں کے مسئلوں کو حل کرتی ہے۔ اور اس سے یہ عقیدہ بھی ہمارا واضح ہوا کہ وہ قمیض جو چند لمحوں کے لیے، غور کیجئے گا اس جملے کی طرف، وہ قمیض جو چند لمحوں کے لیے حضرت یوسف کے جسم کے ساتھ لگی ہے، تو وہ قمیض روشنی دے رہی ہے آنکھوں کو۔ تو ذرا غور کریں حضرت حلیمہ سعدیہ کے اس گھر میں کتنی برکتیں ہوں گی جس گھر میں حضرت یوسف کے بھی نبی اور کل کائنات کے نبی یعنی میرے اور آپ کے آقا جس گھر میں 4 سال زندگی گزارتے رہی ہیں، 4 سال اپنا بچپن گزارا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کا وہ گھر کہ حضور 4 سال رہے۔ ہمارا ایمان بھی یہ کہتا ہے، وجدان بھی، عقیدہ بھی کہتا ہے کہ حضرت جبریل صبح و شام سلامی دینے کے لیے آتے ہوں گے، فرشتے صبح و شام اللہ کے رسول کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہوں گے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا وہ گھر جس گھر میں حضور 4 سال تک رہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں کس قدر ہوں گی، اس گھر میں اللہ کی برکتیں کس قدر ہوں گی۔ مگر آج اس گھر کے آثار کو بھی ختم کر دیا گیا، وہ حکومت لوگوں کو وہاں جانے بھی نہیں دیتی ہے، پتہ نہیں یہ کس قسم کا دین انہوں نے پڑھ لیا۔ حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جس چیز کو نسبت ہو جائے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ چیز عام نہیں رہتی بلکہ خاص ہو جاتی ہے، وہ چیز عام نہیں رہتی بلکہ کیا ہو جاتی ہے، خاص ہو جاتی ہے۔ حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت سہل کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے درمیان جلوہ گر تھے کہ ایک بوڑھی خاتون آئیں اور انہوں نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہی ایک ہی کرتا اپنے جسم کے اوپر پہنتے ہیں، اسے دھوتے ہیں پھر پہن لیتے ہیں، پھر دھوتے ہیں پھر پہن لیتے ہیں۔ حضور آپ کا یہ کرتا پرانا ہو چکا ہے
اور اس کے اوپر پیوند بھی لگے ہوئے ہیں۔ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے لیے نیا لباس تیار کروں، آپ کے لیے نیا کرتا، نئی قمیض تیار کروں۔ حضور نے اجازت دے دی۔ وہ صحابیہ گھر گئیں، حضور کے لیے لباس تیار کیا۔ اور ذرا غور کریں کہ جب وہ تیار کر رہی تھی حضور کے لیے لباس تو ان کا چاؤ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ دیکھیں، آپ اپنے استاد کو تحفہ دیں، کپڑوں کا تحفہ، تو کتنا چاہ ہوتا ہے، بندے کا دل کرتا ہے میں اچھی سے اچھی چیز گفٹ کروں۔ یا آپ اپنے مرشد کو، اپنے پیر کو کپڑے تحفے میں پیش کریں تو ہلکے تو نہیں کریں گے نا، اپنا پورا زور لگائیں گے، پوری چاہ کریں گے، پوری دید کریں گے۔ تو اس صحابیہ نے بھی بڑی محنت سے حضور کے لیے لباس تیار کیا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ جب پیش کیا اور حضور نے اس صحابیہ کے چہرے کو دیکھا اور ان کے ذوق کو دیکھا تو کہا کہ اے بوڑھی خاتون، اب تیرا دل یہ کر رہا ہوگا کہ ہم تمہیں پہن کے بھی دکھائیں، ہم تمہیں پہن کے بھی یہ سوٹ دکھائیں۔ وہ کہتی ہیں حضور ہاں، آپ پہن کے دکھائیں گے تو میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ حضور اندر تشریف لے گئے، پرانا سوٹ اتارا، نیا پہنا، باہر تشریف لائے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے وہ نیا لباس پہنا تو وہ اتنا جچا حضور کے اوپر کہ سارے صحابہ نے حضور کے چہرے کی بھی تعریف کی اور حضور کے لباس کی بھی تعریف کی۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے آگے تھے تعریف کرنے والوں میں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر یہ سوٹ بڑا ہی جچا ہے، بڑا سونا لگ رہا ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ جب حضرت عبد الرحمن نے زیادہ تعریف کی تو حضور علیہ السلام نے کہا اے عبد الرحمن، تمہارا دل کر رہا ہے کہ ہم یہ قمیض اتار کر تمہیں تحفے میں دے دیں، تمہارا یہ دل کر رہا ہے کہ ہم تمہیں یہ ہدیہ کر دیں، تمہیں یہ تحفے میں دے دیں۔ تو حضرت عبد الرحمن ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ یہ مہربانی کریں تو مجھ گناہگار کے لیے اس سے بڑی اعزاز کی بات کیا ہوگی۔ پھر حضور اندر تشریف لے گئے اور وہ پرانا سوٹ پھر پہن لیا، اور وہ جو نئی قمیض تھی، نیا کرتا تھا، وہ حضرت عبد الرحمن کو حضور نے تحفہ دے دیا۔ محفل ختم ہوئی، حضور اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضرت عبد الرحمن کو گھیر لیا اور ہم غصے میں آ گئے۔ ہم کہنے لگے عبد الرحمن تم ماڑا آدمی تو نہیں، تو غریب تو نہیں، تو بڑا سوکھا آدمی ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بڑے امیر صحابی تھے، حضرت عثمان کی طرح امیر ترین صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا، کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور بہت زیادہ اللہ کا کرم تھا آپ کے اوپر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اے عبد الرحمن تمہارے پاس تو کمی نہیں دولت کی، یہ تو حضور کو تحفے میں ملا تھا اور حضور نے ایک ہی دفعہ پہنا تھا، تم نے کیوں مانگا اس کو، کچھ دن تو صبر کر لیا ہوتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ سنا تو رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستو، تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے پاس کپڑوں کی کمی ہے، میرے پاس لباس کی کمی ہے؟ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ میں نے یہ کرتا حضور کا کیوں قبول کیا ہے، تو سنو، میں اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں حضور کی اس قمیض کو بھی شامل کر لینا، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب قبر میں فرشتے مجھ سے سوال جواب کرنے کے لیے آئیں گے اور میرے بدن کے اوپر وہ حضور کی قمیض دیکھیں گے تو وہ میرے عملوں کو نہیں دیکھیں گے، حضور کی قمیض کا حیا کریں گے، حضور کی قمیض کا احترام کریں گے، اور بغیر حساب کتاب کے ہی فرشتے مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ وہ چیز جسے نسبت حاصل ہو جاتی ہے اللہ کے پیاروں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ، وہ چیز اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں۔ دیکھیں حضرت زکریا اللہ کے نبی تھے، بڑھاپا آ گیا دعا کرتے رہے اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں دعا کی حضرت زکریا نے، اور کیوں دعا کی؟ حضرت زکریا حضرت مریم کے حجرے میں گئے تو کیا دیکھا؟
کہ گرمیوں کے پھل سردیوں میں پڑے ہیں، سردیوں کے پھل گرمیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور کہا کہ اے مریم تمہیں یہ پھل کون دیتا ہے؟ باہر سے تالا تو میں لگا کے جاتا ہوں، یہ پھل کون دیتا ہے؟ کہاں سے پھل آتے ہیں؟ تو حضرت مریم بول کے کہتی ہیں قالت ھذا من عندی، وہ کہتی ہیں کہ اے زکریا یہ پھل مجھے کوئی نہیں دیتا، یہ اللہ غیب کے خزانوں سے مجھے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، کہ پھر حضرت مریم کے اس حجرے میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں حضرت زکریا، ربی حب لی من الصالحین، اے باری تعالیٰ میں تجھ سے دعا مانگتا رہا اولاد کی، اولاد نہیں ملی، آج حجرہ مریم میں کھڑے ہو کے دعا مانگتا ہوں اللہ کرم کر دے، ربی حب لی من الصالحین۔ پھر اللہ بھی جواب میں کیا ارشاد ہوتا ہے، فبشرنا، اللہ کہتا ہے کہ جب زکریا نے ہماری بندی مریم کے حجرے میں کھڑے ہو کے دعا کی، ہم نے زکریا کی دعا کو قبول بھی کیا اور یحییٰ کی صورت میں انہیں خوبصورت بیٹا بھی عطا فرما دیا۔ تو وہ چیزیں، وہ جگہیں، وہ کپڑے، وہ لباس جن کو اللہ کے پیاروں سے نسبت ہو، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے، اللہ کے پیغمبروں سے، اللہ کے نبیوں سے، ان چیزوں کا حیا کرنے کی ضرورت ہے، ان جگہوں کا ادب کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں صفا مروہ کے اوپر کیوں دوڑ لگاتے ہیں؟ کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، دوڑ لگ رہی ہے جی، کیوں؟ وہ پہاڑیاں آخر سونے کی پہاڑیاں ہیں یا چاندی کی ہیں؟ وہاں کون سا خزانہ چھپا ہے؟ پاکستان میں تو ظاہری طور پہ اس سے مہنگی پہاڑیاں موجود ہیں، مگر لوگ یہاں پہ دوڑ نہیں لگاتے، وہاں پہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پہلے عام پہاڑیاں تھیں، عام سی پہاڑیاں تھیں، ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، مگر جب ایک پیغمبر کی بیوی اور دوسرے پیغمبر کی والدہ اس پہاڑیوں کے اوپر سعی کرتی ہیں، دوڑتی ہیں، پانی کی تلاش میں کبھی صفا کبھی مروہ پہ جاتی ہیں، تو اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ قرآن کی آیت اتار دیتا ہے اور اللہ کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ لوگوں پہلے یہ پہاڑیاں عام تھیں، ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، مگر جب سے ان پہاڑیوں کے اوپر میری ایک ولیہ کے قدم لگے ہیں تو ہم نے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا ہے، اپنی شاعر قرار دے دیا ہے، اپنی آیات قرار دے دیا ہے۔ تو نسبت کی بڑی قدر ہے، نسبت کا بڑا حیا ہے، نسبت کا بڑا پروٹوکول ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، آپ حضرت صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن ہے، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جب حضور ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار میں تشریف لے گئے تھے، 3 دن اور 3 راتیں رہے، اور اس غار کا نام کیا ہے؟ بولیں غار ثور، غار ثور، ہجرت کی رات جہاں حضور تشریف لے گئے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ۔ تو جو بچی مکے سے کھانا پہنچاتی تھی نا اس غار میں، وہ یہی حضرت اسماء بنت ابی بکر کی ذات گرامی ہے، حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا، جبہ مبارک، جبہ آپ سمجھتے ہیں عرب لوگ آج بھی وہ لمبا سا چوغا جو پاؤں تک آتا ہے، میرے پاس حضور کا ایک جبہ تھا، اور میں کرتی کیا تھی؟ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت عقیدہ ہے۔ آپ یہ حدیث سنیں گے، بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کا عقیدہ بھی واضح ہو جائے گا اور اہل سنت کی حقانیت بھی واضح ہو جائے گی۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا، علاج معالجہ کرتا، کہیں سے فرق نہ پڑتا، کہیں سے شفا نہ ملتی، کہیں سے افاقہ نہ ہوتا، تو وہ مریض میرے پاس لایا جاتا۔ اے جناب اسماء آپ کیا کرتی ہیں اس مریض کو؟ کہتی ہیں کہ میں ایک برتن میں پانی لیتی اور پھر حضور کے جبے مبارک کا ایک کونا اس برتن میں بھگو دیتی، اور پھر وہ پانی اس مریض کو پلایا جاتا، تو حضور کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے
جبے کی نسبت سے جب وہ مریض اس پانی کو پیتا تھا تو اللہ حضور کے جبے کی نسبت کی وجہ سے اس مریض کو ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا تھا، اللہ ساری بیماریوں کو دور کر دیتا تھا۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابیات کا عقیدہ ہے، نسبتوں کا احترام، نسبتوں کا احترام، نسبتوں کا اکرام۔ اس کو ہلکا نہ سمجھا کریں، اس کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا عقیدہ بھی سنیں۔ حضرت انس حضور کے وہ صحابی ہیں، چھوٹے سے بچے تھے کہ آپ کی والدہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں حضور یہ میرا بیٹا انس ہے، میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، یہ آپ کے گھر رہے گا، آپ کی نوکری کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے چھوٹے موٹے کام کرے گا، حضور میرے بیٹے کو قبول کر لے۔ حضرت انس حضور کے ذاتی خادم تھے، ذاتی خادم، گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے، حضور کے ساتھ سفر کرتے، حضور کے پیغام لے کر جاتے صحابہ تک۔ تو حضرت انس کتنے عظیم الشان صحابی ہیں اور کتنی عظمت ہے ان کی۔ آج ہم کسی بزرگ کے ساتھ ایک سفر کر لینا تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے، ہم کسی بزرگ کے آستانے پہ ایک ہفتے کا چلہ کاٹ لیں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ تو ذرا حضرت انس کا مقام سنیں، آپ نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، حضرت انس نے 10 سال تک حضور کی خدمت گزاری کی ہے، 10 سال تک حضور کی نوکری کی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول نے کبھی مجھے ڈانٹا ہو، کبھی مجھے جھڑکا ہو۔ لوگوں دیکھو آپ بھی نوکر رکھتے ہو، آپ بھی ملازم رکھتے ہو، اور ہم دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ڈانٹتے ہیں اپنے ملازموں کو۔ یہ حضور کا اخلاق ہے، یہ حضور کی عادت ہے، یہ حضور کا رویہ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال حضور کی نوکری کی ہے، ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا ہو، کبھی حضور نے مجھے جھڑکا ہو۔ اور یہی انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے، حضور نے دعا کی تھی ان کے لیے، اللہ انس کی زندگی میں بھی برکت دے اور ان کی اولاد میں بھی برکت دے۔ اور حضرت انس کے پوتے بھی بہت زیادہ تھے اور ان کے نواسے بھی بہت زیادہ تھے، اللہ نے بڑی لمبی زندگی دی ان کو۔ اور جب حضرت انس کا آخری وقت آیا، بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بچوں سے کہا کہ پچھلے کمرے میں ایک صندوق پڑا ہے وہ اٹھا کے لاؤ۔ پچھلے کمرے میں آپ کے بیٹے صندوق لے کر آئے، کہا بیٹا اس کو کھولو، اس کو کھولا گیا، کہا اس کے اندر ایک ڈبی ہے اس کو باہر نکالو، ڈبی کو باہر نکالا گیا، کہا اس کو کھولو، اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا بال تھا، چھوٹا سا بال۔ حضرت انس نے اس بال کو اپنے تلیوں کے اوپر رکھا، اپنے ہاتھوں کے اوپر رکھا، اور کبھی اس پھر مٹھی کو بند کر کے کبھی وہ مٹھی اپنے سینے پہ لگاتے، کبھی ماتھے پہ لگاتے، کبھی اس کو بوسہ دیتے، اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، مسلسل آنسو نکل رہے ہیں۔ بچے پوچھتے ہیں والد گرامی یہ آخر کس کا بال ہے جس کا اتنا احترام، اتنی عزت، اتنا اکرام؟ حضرت انس روتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ کسی عام صحابی کا بال نہیں، یہ اللہ کے رسول کا بال ہے، یہ حضور کے جسم کے ساتھ مس ہونے والا بال ہے، اور میں نے اسے حضور سے مانگ کے لیا تھا۔ اے انس آپ کے مانگنے کے اوپر قربان جائیں، آپ کے حسن انتخاب کے اوپر قربان جائے۔ مانگا بھی تو کیا مانگا، حضور کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے بال کو مانگا، کہا میں نے یہ بال حضور سے مانگ کے لیا تھا، اور اے میرے بچوں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب تم مجھے غسل دے چکو، مجھے کفن پہنا چکو، میرا جنازہ پڑھ چکو اور مجھے قبر میں رکھ چکو اور میرا چہرہ قبلے کی طرف کر چکو، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، میرا منہ کھول کے میری زبان کے اوپر حضور کے اس بال کو رکھ دینا ہے، حضور کے اس بال کو میرے منہ میں رکھ دینا ہے۔ بچے پوچھتے ہیں ابا جی اس سے کیا ہوگا؟ سنیں حضرت انس کا عقیدہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب فرشتے آئیں گے مجھ سے قبر میں سوال کرنے کے لیے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا، جب وہ فرشتے آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ اے انس بتاؤ
مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اور میں جواب دینے کے لیے جب اپنا منہ کھولوں گا اور فرشتے جب میرے منہ کو دیکھیں گے اور میری زبان کے اوپر رکھے ہوئے بال کو دیکھیں گے اور وہ پہچان جائیں گے یہ بال کسی عام کا نہیں، یہ رسول اللہ کا بال ہے، یہ حضور کا منہ مبارک ہے، تو فرشتے حضور کے اس بال کا حیا کریں گے۔ فرشتے مجھ سے حساب نہیں لیں گے، بغیر حساب کے ہی فرشتے اللہ کے اذن سے مجھے جنت میں بھیجنے کا اعلان کر دیں گے۔ تو حضرات یہ عقیدہ ہے صحابہ کا، یہ عقیدہ ہے صحابہ کا، یہ عقیدہ ہے صحابہ کا۔ صحابہ تو حضور کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے بالوں کا بھی حیا کرتے ہیں، حضور کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے بالوں کا بھی شرف کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ آج لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ گنبد خضراء کی طرف منہ کر کے نہ دعا مانگا کرو۔ آپ جاتے ہیں وہاں حج عمرہ کرنے کے لیے، جو نہیں گئے دعا کریں اللہ انہیں بھی یہ اعزاز عطا فرمائے، اللہ سب کو اپنے پاک در کی حاضری نصیب فرمائے۔ وہاں آپ نے دیکھا گنبد خضراء کی طرف لوگ ہاتھ بڑھ کے درود و سلام پڑھے تو وہ آ جاتے ہیں منع کرنے کے لیے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، قبلے کی طرف منہ کرو، قبلے کی طرف، اس طرف منہ نہ کرو۔ مگر وہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ امام فرض نماز ادا کرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگے تو شرک کا فتویٰ نہیں لگتا۔ تو اگر یہی امتی اور یہ غلام گنبد خضراء کی طرف منہ کر کے دعا مانگ لے تو پھر شرک کہاں سے آ جاتا ہے، پھر بدعت کا فتویٰ کہاں سے آ جاتا ہے؟ صحابہ تو حضور کے بالوں کا احترام کرتے ہیں۔ وقت نہیں کہ میں وہ روایت بھی پیش کروں کہ حضور نے جب وضو کیا تو صحابہ حضور کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے تھے، اسے اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا لیتے تھے اور پھر اسے اپنے جسم کے اوپر مس کرتے تھے، لگاتے تھے، اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا تھا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے تری حاصل کر کے اسے اپنے چہرے کے اوپر پھیرا کرتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، آپ سن کے حیران ہوں گے، حضور علیہ السلام جب اپنا لعاب باہر پھینکتے، لعاب اپنا باہر پھینکتے تو صحابہ تو حضور کے لعاب کو نہیں نیچے گرنے دیتے تھے۔ صلح حدیبیہ پڑھ کے دیکھیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحاح ستہ میں یہ روایات موجود ہے۔ صحابہ تو حضور کے لعاب کو نہیں نیچے گرنے دیتے تھے، اسے پکڑ کے اپنے سینے پہ لگا دیتے۔ یہ عقیدہ ہے صحابہ کا۔ آج غار ثور پہ جانے لگے تو شرک کے فتوے، آج حضور کے گھر کی طرف کوئی جا کر دعا مانگے وہاں شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوگوں نے خشک دین کہاں سے لے لیا، یہ خوش مزاجی لوگوں نے کہاں سے لے لی۔ صحابہ تو حضور کی نسبتوں کا حیا کرنے والے، حضور کی وجود کے ساتھ، حضور کے جسم اقدس کے ساتھ لگی ہوئی چیزوں کا حیا کرتے تھے۔ آخری روایت سن لیں، غزوہ خندق ہو رہی ہے اور اس غزوہ میں مسلمانوں کے معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے۔ آپ سنتے ہیں علماء سے صحابہ خندق کھودتے اور بھوک کی وجہ سے صحابہ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، پتھر، اور اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ کے اوپر ایک نہیں دو تو پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے، خندق کھود رہے ہیں، اوزار چلا رہے ہیں، مٹی کھود رہے ہیں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جب حضور کی بھوک کو دیکھا اور حضور کے وجود کے ساتھ لگے ہوئے دو پتھروں کو دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں گھر گیا، اپنی زوجہ سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ زوجہ نے کہا 5-6 لوگوں کے لیے آٹا ہے، سالن کا کیا بنے گا؟ بیوی کہنے لگی وہ صحن میں بکری کا چھوٹا سا بچہ بندہ ہے، اس کو ذبح کیا جائے تو 60 بندوں کے لیے سالن بن نہیں جائے گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں ٹھیک ہے فٹافٹ کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ میں حضور کو لے کر آتا ہوں، حضور کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، حضور کے پیڑ کے اوپر بندھے ہوئے پتھر مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، میں حضور کو لے کر آتا ہوں۔ جب نکلنے لگے تو بیوی نے کہا اے جابر حضور کے کان میں کہنا، کان میں، سب کو دعوت نہ دینا۔ حضرت جابر گئے، حضور کے کان میں کہا حضور اس غلام نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، دعوت قبول کریں۔ حضور نے جب یہ سنا تو حضور نے سارے صحابہ میں اعلان کر دیا اے صحابہ تیاری کر لو، آج جابر نے ہم سب کی دعوت کی ہے، سب کی دعوت کی ہے، تیاری کر لو۔
حضرت جابر نے یہ سنا تو پریشان ہوئے، دوڑ لگا دی گھر کی طرف۔ آپ نے 10 بندوں کا کھانا پکایا ہو، 100 بندے گھر میں آ جائیں، پریشانی تو بنتی ہے۔ گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ وہ تو سارے صحابہ آ رہے ہیں، بیوی کا عقیدہ بھی سنیں۔ اللہ اکبر۔ بیوی کہتی ہیں اے جابر مجھے یہ بتاؤ باقیوں کو دعوت تم نے دی ہے یا اللہ کے رسول نے دی ہے؟ توجہ ہے، باقیوں کو دعوت کس نے دی ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے تو حضور کو ہی دی تھی، باقیوں کو تو حضور نے دی ہے۔ کہا کہ پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس نے دعوت دی ہے وہ کھانے کا اہتمام بھی خود ہی فرما دیں گے، اہتمام بھی خود ہی فرما دیں گے۔ وقت نہیں، میں مختصر کرتا ہوں۔ ایک روایت میں 1000 صحابہ، دوسری روایت میں 1400 صحابہ حضرت جابر کے گھر۔ حضور کہتے ہیں کھانا میرے پاس لے کر آؤ۔ حضور نے لعاب ڈالا، کہا کہ بس اب دیتے جاؤ، پکاتے جاؤ دیتے جاؤ، پکاتے جاؤ دیتے جاؤ۔ 10 کی ٹولیاں آتی گھر میں، کھانا کھاتی چلی جاتی۔ صحابہ کہتے ہیں 1000 اور دوسری روایت 1400 صحابہ نے کھانا کھایا۔ بعد میں حضور نے بھی کھایا اور کہا کہ اے جابر تم بھی کھاؤ، بیوی کو بھی کھلاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ۔ جب سارے کھا چکے حضور رخصت ہونے لگے تو کہا جابر ذرا برتن اٹھا کے دیکھو تمہارا کھانا کم تو نہیں ہوا ہے، تمہاری روٹیاں کم تو نہیں ہوئی، تمہارا سالن کم تو نہیں ہوا۔ یہ عقیدہ ہے صحابہ کا، یہ وہ نسبتیں ہیں، یہ وہ اعزاز ہیں جو اللہ اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ان نسبتوں کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی نسبتوں کے ساتھ اللہ ہمیں زندگی اور پھر ایمان والی موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب